تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مسجد کے حقوق ہیں کیا۔ تو آج کا ہمارا عنوان پھر اسی مناسبت سے ہے تاکہ ہم یہ بات بھی سمجھ جائیں کہ مسجد صرف انسان کی انفرادی عبادت گاہ نہیں ہے۔ یہاں پر مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ ایک ملت کو بہترین بنیادوں پر استوار کرنے میں مسجد کا کیا کردار ہے، یا مسجد جو ہے وہ پوری ملت اسلامیہ کو یکجا کرنے کا کتنا بڑا سبب ہے، اور فلسفہ مسجد میں اتحاد کا کتنا ایک مقام ہے اور کردار ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں احباب سے یہی کہوں گا کہ آپ مکمل توجہ سے سنیں تاکہ ہمیں یہ عنوان سمجھ آ سکے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ایک حسن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نظام دیا ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا معاشرے کی اجتماعی زندگی سے ہو، وہ اتنا بہترین، اتنا کامل ہے کہ انسانی عقل کبھی بھی اس کے مقابلے کا کوئی نظام لا ہی نہیں سکتی۔ اسلام نے اتنا ایک کامل نظام دیا ہے۔ اب جو اسلام کے مقرر کردہ نظام ہیں ان میں عقائد بھی ہیں، ان میں معاملات بھی ہیں، دنیا میں بندوں نے رہنا ہے، مثلا طلاق ہے، نکاح ہے، خرید و فروخت ہے، یہ معاملات ہیں۔ تو بندوں کے معاملات یا بندوں کی سوچ، فکر و نظر، بندوں کے نظریات، اسی طرح انسان کے ساتھ ملحق جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ اخلاق کے لحاظ سے ہوں، گفتگو کیسے کرنی ہے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، بندوں کے حقوق کیا ہیں، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیے ہیں ان میں ایک نظام ہے عبادات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا میں جاؤ، ایک سوچ قائم کرو اور اس کے بعد جیسے مرضی ہے زندگی گزارو۔ مثلا ایک بندے نے توحید کی سوچ قائم کی کہ اللہ ایک ہے، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود نہیں، مسجود نہیں، صرف ایک اللہ ہی ہمارا الہ ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ آزاد ہے، جو مرضی کرتا رہے، سوئے اٹھے چلے بیٹھے نہیں۔ فرمایا عبادات کے لحاظ سے تمہارے اوپر پابندی بھی ہے، تم پابند بھی ہو۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا نظام قائم کیا، ان میں ایک عبادت اللہ نے ایسی رکھی جو سال پورے میں، بلکہ یوں کہیں کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ، ایک عبادت وہ بھی ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، اور پھر وہ بھی خاص ان لوگوں پر جو صاحب استعداد ہیں، یعنی حج، بیت اللہ کا حج ادا کرنا یہ ہر انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اور پھر وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ پھر اس سے آگے ایک عبادت آئی جو سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ، مالی عبادت ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ، اور یہ بھی صرف اس انسان پر ہے جو صاحب نصاب ہو، ہر انسان پر نہیں۔ پھر اس سے آگے ایک عبادت اللہ رب العالمین نے روزوں کی رکھی جو سال بعد انسان پر ہے، لیکن وہ بھی ایک مہینہ 30-29 دن۔ انہی عبادات میں سے اللہ رب العالمین نے ایک عبادت رکھی ہے جو ہر روز 5 مرتبہ ہے، وہ ہے پنجگانہ نماز۔ نماز 5 وقت انسان نے ادا کرنی ہے۔ اب جو ہمارا اصل مقصد ہے مسجد کی اہمیت، ہم نے چونکہ اسے بیان کرنا ہے، دیگر عبادات کی افادیت، ان کا مقام وہ اپنی جگہ مسلم۔ یہ جو نماز ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جب دل کرے تم 5 نمازیں پڑھ لینا، نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ پر ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہی ظہر کا وقت گزر جائے گا، وہ اگرچہ صحیح بہترین وضو کر کے آ جائے اور وہ آ کر بڑی للہیت کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے آ جائے اور اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں، وہ کبھی بھی اس کی ادا نماز شمار نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز مقررہ وقت پر ہے۔ ایک وقت اگر گزر گیا
پھر ساری زندگی اگر وہ لگا رہے وہ اس کو ادا کے زمرے میں نہیں لا سکتا۔ اسی طرح اگر ایک بندے نے سفر کرنا ہے، وہ کہتا ہے چونکہ میں صبح نکلوں گا فجر کے بعد اور ظہر کے ٹائم تو مجھے بالکل جو ہے وہ کوئی فرصت نہیں ملے گی، لہٰذا میں آج ظہر کی نماز فجر کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں، قضا نہیں کرتا، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ اس بندے کی نہ ادا ہوگی نہ قضا ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے وقت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ تو 5 وقت اللہ رب العالمین نے جو نماز مقرر کی، فرض کی، یہ اپنے وقت مقررہ پر۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نظام کتنا بہترین دیا۔ میں نے بتایا نا کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اس جیسا نظام انسان کی عقل کبھی لا ہی نہیں سکتی۔ انسان جتنا مرضی عقل مند کیوں نہ ہو ویسا نظام نہیں لا سکتا، کبھی انسان اپنی عقل کے ذریعے ایسا نظام لا ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نماز اللہ رب العالمین نے 5 وقت فرض کر دی، وقت بھی کہا کہ اس کا مقررہ وقت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بھی خاص کر دی جس کو مسجد کہتے ہیں۔ اب مسجد میں جس وقت انسان نماز ادا کرتا ہے تو پھر انسان کی ذات کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور پھر اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہم نے آج کے اس درس میں سیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ لمبی تمہید اگر باندھی جائے تو پھر اصل عنوان وہ رہ جاتا ہے، اس پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہید کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا اور کیا فرمایا کہ جس حال میں بھی آپ ہوں آپ نے ایک بات کہنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کتنے بہترین انداز سے یہ مسئلہ سمجھا دیا تاکہ بندے کو مسجد کا فلسفہ سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو، کوئی اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے نا، فرما دیجئے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تر تعریفیں الوہیت کی تعریف ہے، وہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے جس رب نے کوئی اولاد نہیں بنائی، کوئی اللہ رب العالمین کا بیٹا نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ دنیا کی ساری تعریفیں اگر ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اور اللہ رب العالمین کی بادشاہی میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، کوئی بھی اللہ کی سلطنت میں اللہ رب العالمین کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ رب العالمین کا مددگار بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین پر کبھی مشکل نہیں آیا کرتی۔ جو مشکلوں میں پھنسا رہتا ہے، جس پر مشکلیں وارد ہوتی ہیں، جو مشکلوں کے اندر گرا ہوتا ہے، وہ کبھی معبود نہیں ہوا کرتا، اور اللہ رب العالمین مشکلوں سے پاک ذات ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی مشکل موڑ آیا کرتا ہے، کبھی پرکھٹن راستے آیا کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین مشکلوں سے بری ذات ہے، اللہ پر مشکلیں نہیں آیا کرتی۔ اور پھر فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بھی بیان کرنی ہے اس ذات کی، خوب بڑائی بیان کرنی ہے، عظمتیں بیان کرنی ہے اللہ رب العالمین کی۔ اتنا بڑا حکم میرے دوستوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اب آ جائیے نا مسجد کی طرف، ابھی بندے اپنے کاروبار میں
کاروبار میں مشغول ہیں، گھر بار کے ساتھ لگے ہیں، اتنے میں ایک بندہ دروازے سے آتا ہے جسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ وہ مؤذن آ کر سپیکر آن کر لیتا ہے اور اتنی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ عظیم حکم جو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب بندہ آرام کر رہا ہے گھر میں، کوئی کاروبار کے اندر مشغول ہے، کوئی دفتری معاملات میں لگا ہوا ہے، اتنے میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، آذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ مسلمان سارے خاموش ہو گئے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ وہ حکم جو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، میری بڑائی بیان کرو۔ اب یہی بڑائی بیان ہو رہی ہے تو کہاں سے؟ اللہ کے گھر سے۔ یہ میں بتا رہا ہوں نا، نماز کے لیے کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا۔ سب سے پہلے بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر گواہی سننے کو ملتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بندہ گواہی دیتا ہے، کوئی میں پکی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں معبود نہیں، کوئی کائنات میں الہ نہیں۔ میرے دوستو، پاکستان کا بھی حسن ہے، ہماری فضاؤں میں بھی یہ آوازیں گونجا کرتی ہیں، ہمارے گھروں میں آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بندہ گواہی دے رہا ہے، کبھی مسجد خلفائے راشدین سے آواز آئے گی، کبھی ربانیہ مسجد سے آواز آئے گی، اور بلا تفریق مسلک میرے دوستو ساری مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں، سلطانیہ مسجد سے بھی آواز آئے گی، ہر جگہ سے آواز آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر جملہ دوسرا آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بندہ گواہی دے رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں بھی فضاؤں میں چل رہی ہیں۔ اتنے میں مؤذن کہتا ہے، یہ ساری گواہیاں دینے کے بعد مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو سارے کام، اب تمہارا نماز کا وقت ہوا ہے۔ اب بندہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ پہلا درس مسجد سے ملا، کاروبار تمہارا پیچھے ہے، دفتری معاملات تمہارے پیچھے ہیں، گھر بار تم نے چھوڑ دینا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے۔ بندے کو بتایا، تیرا کاروبار نہیں، تیرا دفتر نہیں، تیرے گھر بار نہیں، سب سے بڑی فوقیت اگر ہے تو الہ العالمین کے سامنے سجدہ کرنے میں۔ یہ پہلا درس ہے، بندے کو دنیا کی بے ثباتی اور دین کی اہمیت اس کے دل میں ڈالنا کہ وہاں سے وہ چل پڑتا ہے، فوراً اس کے دل میں آتا ہے اب میں نے وضو بھی کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اور فوراً وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، گفتگو چھوڑ دی، کچھ سن رہا ہے ٹیلی ویژن پر وہ بند کر دیا، سب ختم، اذان ہو رہی ہے، غور سے سنیں۔ بچوں کو بتاتا ہے بیٹا اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ساری دنیا ایک قسم کی اس نے پیچھے چھوڑ دی، کیونکہ اللہ کی بڑائی، اور یہ جو اللہ کی بڑائی اس کے دل میں جا رہی ہے، یہ مسجد سے جا رہی ہے۔ یہ مسجد کا ایک فائدہ ہے۔ بندہ وہاں سے چل رہا ہے، چلتے چلتے وہ آخر مسجد کے دروازے میں آ گیا، اس نے دعا پڑھی، مسجد میں شامل ہو گیا۔ جو ہی مسجد کے احاطے میں آتا ہے، قرآن پاک پھر اس کی تربیت کرتا ہے کہ تو نے سب کچھ چھوڑا ہے، یہ نہ ہو کہ یہاں پر آ کر تیرے ذہن میں پھر وہی چل رہا ہو۔ وہاں تو باتیں کرتا تھا، کبھی دکان میں بیٹھ کر تو سیاست کی باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، ساری تیرے معاملات، گھر میں بیٹھا ہے، تیرے گھر کے اندر معاملات ہزاروں انسان ڈسکشن کرتا ہے۔ اب یہاں پر آیا ہے تو یہاں وہی کام نہیں کرنا جو گھر میں کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ جو چار دیواری ہے، یہ جو عمارت ہے، اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تیرے دل میں یہ بات ڈالنا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تیرا تعلق جوڑنا اللہ سے۔ اس لیے قرآن پاک کی وہ آیات جو مسجد میں آ کر انسان کی تربیت کرتی ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
ساری عمارتیں دنیا کے اندر تقسیم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا وہ پلازا میرے لیے، وہ بڑی خوبصورت منزل ہے وہ میرے لیے، وہ آشیانہ بڑا پیارا بنا ہے وہ میرے لیے نہیں، فرمایا سادی اگرچہ ہو، چاہے خوبصورت ہو، جیسی بھی ہے، اگر اس کو نام مسجد کا دیا ہے تو مسجد میرے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ فرمایا جب مسجد میں آ جاؤ گے تو پھر ادھر ادھر کی آوازیں نہیں لگانی، دنیا کی باتیں نہیں کرنی، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کو پکارنا نہیں ہے۔ بندہ وہاں سے جو ہی آیا اس کی تربیت ہو گئی کہ اب میں اس فرش پر قدم رکھ رہا ہوں، اس چھت کے نیچے آیا ہوں جہاں میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سے بھی بڑھ کر سورہ الاعراف کے 29 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمُوا، اپنے چہروں کو بالکل جو ہے وہ سیدھا کر لو، عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، جب بھی نماز کا وقت آئے اپنے چہروں کو سیدھا کر لینا ہے۔ اب یہ اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں سے بندہ داخل ہوا، اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں، توحید کا درس اس نے سیکھ لیا۔ اب وہ آیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے وہ بندہ کھڑا ہو گیا، مختلف اداروں کے لوگ آئے، مختلف طبقات کے لوگ آئے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی گدھا ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور جماعت کے لیے۔ سب سے پہلے چہرہ انہوں نے کہاں کرنا ہے؟ قبلے کی طرف۔ فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اپنے چہروں کو سیدھا کرو، تمہارا چہرہ ایک قبلے کی طرف ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں اس طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوں گا تاکہ مجھے ایک امتیازی وصف مل جائے، میرا ایک خصوصی مقام ہونا چاہیے، میرے لیے الگ سمت ہونی ہے، باقی سارے ادھر منہ کریں گے، میں چونکہ بڑا آدمی ہوں میں اس طرف منہ کروں گا، اس بڑے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سب کا قبلہ ایک، سب کا رب ایک، سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتحاد۔ اتحاد ملت، ملت کو یکجہتی فراہم کرنے میں مسجد کا یہ کردار ہے کہ مسجد لوگوں کو لے کر آتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کتنے افراد ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی نہیں، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، نماز ان سے ضائع ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ بدبختی ہے کہ ان کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن وہ بندہ بھی جمعۃ المبارک ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک میں وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ صف وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے میں بھی نہیں آتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر ایک اور انتظام کیا گیا کہ سال میں 2 اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے تہوار رکھے ہیں خوشی کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں وہ بندہ بھی آتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی عید کی نماز میں آتا ہے کہ عید نہیں پڑھیں گے تو گویا عید ہی نہیں ہوئی۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی ایسا بدبخت ہے اس کو خوش نمائی کا بہت زیادہ ایک گمنڈ ہے اور وہ مسجد میں جاتا ہی نہیں، عید میں بھی نہیں جاتا، اس کے اندر پھر ایک اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں جاؤں عمرہ کرنے کے لیے تاکہ پھر تصویریں بنا کر وہ لگا دیں گے، اور جاتا ہے عمرے میں، وہاں اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ سارے کے سارے انسان بحیثیت انسان اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک نماز کے لیے اہتمام فرمایا امت مسلمہ کے لیے، تاکہ مسلمان یہ اہتمام کریں اور ان کو یہ بات صحیح معنوں میں سمجھ آئے کہ مسجد کہتے کسے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا انسان کی انفرادی تربیت کا سامان کہ وہ آیا اور اس کو اپنی ذات کے لحاظ سے سمجھ آ گیا کہ میں ان سب کے ساتھ برابر ہوں، اونچ نیچ اگر پیسوں میں ہے تو دینے والی ذات اللہ کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ رب العالمین آسمانوں سے فیصلہ کرتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اب دوسرا فائدہ اجتماعی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں
بہت سارے ایسے اثرات مذمومہ ہیں، برے اثرات ہیں جو ہم نے اہل مغرب سے لیے ہیں۔ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پیروی کرنے کو ہی اپنی کامیابی تصور کیا ہے۔ انقلاب فرانس جب ہوا، اس کے بعد وہاں پر ایک فضا چلی کہ اپنی عبادت گاہوں کو، اپنے جو آپ کے چرچ ہیں ان کو شہری زندگی سے جدا کر دیں۔ جو بھی چرچ کے اندر رہنا چاہتا ہے تو وہ اسی باؤنڈری کے اندر لمیٹڈ ہو کر رہے گا، محدود ہو کر رہے گا۔ باقی سیاسی معاملات، شہری معاملات، لوگوں کا رہن سہن دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی تعلق چرچ سے نہیں ہوگا۔ تم لوگ آزاد ہو، اپنی زندگی جیسے گزارو۔ یہ بظاہر ان کو بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس طریقے کو اپنا لیا۔ پھر چرچ کے اندر بھی ان لوگوں کا ایک نظریہ آیا کہ نہیں، جو بندہ آنا چاہتا ہے وہ آئے، جو نہیں آنا چاہتا، وہ لائن اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکمل اختیار ہے، وہ وہاں جا سکتا ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ چھڑخانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کا پرسنل ایشو ہے۔ یہ دوسرا نظریہ دے دیا۔ اب وہ نظریہ بظاہر لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ اب چرچ ہماری زندگی میں انوالومنٹ نہیں کرے گا، ہم بالکل آزاد ہیں، جیسے مرضی چاہیں۔ عیاشی بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر آئی کہ چرچ ان کے ویران ہو گئے۔ ہمارے پاکستان میں بھی کتنے ہیں، کیا روزانہ وہاں پر کوئی جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا یہ تعلیم تھی کہ خالی چرچ بنا دینا، کبھی کبھار چکر لگا لینا؟ یہ تعلیم نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم قرآن مقدس میں موجود ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیانات قرآن میں محفوظ ہیں۔ اگر قرآن مقدس کو ہم پڑھیں، کل قیامت والے دن یہی جو لوگ ہیں جب کھڑے ہوں گے نا وہاں پر اور کہیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، پھر اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، قیامت والے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ لوگوں کو کہہ کر آئے تھے مجھے اللہ کا حصہ مان لینا؟ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دینا، مجھے اور میری والدہ کو اللہ مان لینا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، کیا فرمایا تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، لیکن ولا اعلم ما فی نفسک، میرا علم اتنا نہیں کہ میں تیری ذات کے بارے میں جان سکوں، انک انت علام الغیوب۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر عذاب دینا چاہتا ہے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ہاں اگر معاف کرنا چاہتا ہے فانک انت العزیز الحکیم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے مقام فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، حضرت عیسیٰ نے یہ تعلیم دی کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن آج چرچ کے حالات کیا ہیں؟ اسی طرح مسلمان کو یہ نظریہ دیا گیا کہ اے مسلمان، مساجد صرف عبادت کے لیے ہیں، وہاں نماز پڑھنی ہے، نکل جانا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے جو مذہبی کتاب ہے نا قرآن مقدس، بس اس کی تعلیم دے دینا، یا چلو آپ علیہ السلام کے فرامین بھی پڑھ لینا، تعلیم بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک چھوٹ ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی دنیاوی معاملہ تم نے شیئر کیا، کسی عالم نے اگر کوئی بھی دنیاوی معاملات کو بیان کرنا شروع کر دیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بن چکا ہے، ایک ہے کہ حکمرانوں کا نام لے کر ان کی برائیاں کرنا، ایک ہے کسی پارٹی کا نام لے کر اس کی برائی کرنا۔ یہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو معاشرے میں برائی ہو رہی ہے اس کو ضرور لوگوں کے سامنے لاؤ اور ان حالات کو درست ہونے کے لیے اپنی تجاویز بھی دو، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معاشرتی زندگی کا عبادت گاہوں سے تعلق نہیں، تو میں 2 مثالوں سے بات سمجھانا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔
پھر زکوٰۃ کا مقصد بھی بتایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے یا دیگر جتنی بھی مالی عبادات ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقراء مساکین کے لیے ہیں، ہر امیر کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی آپس میں ہمدردیاں تقسیم ہوں۔ اب ایک بندہ زکوٰۃ کا درس دینا شروع کر دے اور وہ کہے کہ کل قیامت والے دن، سورہ التوبہ پر وہ آیا 10ویں سپارے میں، اس نے کہا کل قیامت والے دن یہی سونا چاندی جو تم جمع کرتے ہو اس سے تمہیں داغا جائے گا۔ اب زکوٰۃ کا بندہ سمجھ گیا کہ زکوٰۃ بہت اہمیت کے حامل ہے، فرائض میں سے ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے، اتنی اہمیت سمجھ گیا۔ لیکن اگلا قدم کہ زکوٰۃ کو معاشرے میں رائج کرنا یہ انسان کا ذاتی کام ہے یا حکومت کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ وہ عاملین مقرر کرے، وہ زکوٰۃ کی تقسیم کا صحیح انتظام کرے۔ یہ معیشت کا اصول شریعت نے دیا ہے تاکہ لوگوں تک ان کا صحیح حق پہنچ سکے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہمارے ماحول میں، جیسا کہ آج ہے، زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود ہے، زکوٰۃ کمیٹی کے ممبران بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کسی بندے کے علم میں نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا یہ بہت کم، اور ہمارے کتنے حکمران آئے چلے گئے، آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن ابھی تک کسی نے زکوٰۃ کی افادیت کے اوپر کبھی بھی اتنی توجہ نہیں دی جیسے شریعت نے دی ہے۔ ہم فنڈ لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم جو اصل عبادت کے زمرے میں آتا ہے اس کا انتظام نہیں کرتے۔ تو بہرکیف یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اگر اسی طرح دوسری مثال، ایک بندہ کہتا ہے روزوں کا درس دینے لگا، اس نے رمضان کے روزوں کی افادیت بیان کرنی شروع کر دی۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں وہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض ہیں۔ روزوں کا اس نے بہت بہترین درس دے دیا، لیکن جس وقت اسی سے پہلے قصاص کا ذکر آئے گا تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں کہے گا کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال بھی فرض ہے، جہاد بھی تم پر فرض ہے۔ اسی طرح قصاص کا ذکر آئے گا، کتب علیکم القصاص، کہ تم پر جو ہے وہ قصاص بھی لازم ہے۔ تو اب قصاص کا اگر اس نے درس دے دیا، لوگوں نے سن لیا کہ جی قصاص بھی ہم پر لازم ہے، کیا ہر بندہ دوسرے کا قصاص لے گا؟ نہیں، یہ اجتماعی معاملات میں سے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اجتماعی، جہاد اجتماعی معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس بندے نے ایک مجاہد تیار کر دیا، ایک غازی تیار کر دیا اللہ کے راستے میں، گویا اس نے جہاد کیا۔ اکیلا بندہ تلوار لے کر نہیں چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنن دارمی میں موجود ہے، فرمایا کہ لا اسلام الا بامارۃ، اسلام ہے ہی نہیں سوائے امارت کی۔ اگر کسی کا امیر ہی نہیں ہے تو اس کا اسلام کیا رہے گا؟ اور لا امارت الا بطاعۃ، اگر عمارت ایسی ہے کہ جس کو کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے تو اس کی پھر عمارت بھی نہیں رہتی۔ جب امیر کوئی نہیں، امیر کے بعد ہمارا ڈھانچہ ہی نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جماعت کے لیے امام کی اہمیت بیان کی، تاکہ امیر ہونا ضروری ہے۔ اب امامت اکیلا بندہ اپنی امامت نہیں کرواتا، یہ میں اجتماعی معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ اکیلا بندہ کھڑا ہو جائے مسجد میں، وہ کہے کہ میں امامت کروا رہا ہوں لیکن اپنی، میرے وجہ کوئی نمازی نہیں، یہ امامت افرادی معاملات میں سے نہیں ہے، انفرادی معاملات میں سے نہیں ہے، اجتماعی معاملات میں سے۔ کم 3 بندے ہوں، یا چلیں اگر ایک نے سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے تو 2 بندے ہو جائیں، لیکن جمعہ ایسی مسجد میں نہیں ہوتا جہاں صرف 2 بندے ہوں۔ اس کے لیے جامع مسجد کا شریعت نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں، امامت کے لیے ایک بندہ مقرر کرنا ہے، باقاعدہ قانون بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا القوم، کہ قوم کو امامت کروائے کون؟ اقرأہم لکتاب اللہ تعالی، جو ان میں سب سے زیادہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، وہ بندہ امامت کا اہل ہے۔ فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرات میں برابر ہیں، ساروں کی قرات بہترین ہے،
فرمایا فعالمہم بالسنہ، پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہے وہ امامت کروائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر اس میں بھی سارے برابر ہیں، سارے کے سارے سنت کا برابر علم رکھنے والے ہیں، فرمایا اقدہم بالہجرہ، جو سب سے زیادہ ہجرت میں بڑھ کر ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک نکتہ عرض کر دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ہجرت اگر ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کی معیت میں ہے۔ فرمایا وہ امامت کروائیں۔ اور جہاں یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ سب سے بہترین امامت کا مستحق کون ہے، جس نے ہجرت سب سے پہلے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے عظیم ہجرت اگر ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اگر اس میں بھی سارے برابر ہیں، اکبرہم سنن، جو عمر میں سب سے بڑا ہے پھر وہ آگے ہو۔ تو ایک امام منتخب کر دیا، اس کے اوصاف بتائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ہمارے اجتماعی معاملات میں بھی دین رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ معاشرتی مسائل کو دین سے جدا کر کے مسجد میں سمیٹ دیں، اسلام اس کو نہیں چاہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، ہر معاملات مساجد میں آنے چاہیے۔ نقصان کیا ہوا؟ جب مساجد کو پابند کر دیا، علماء کو پابند کر دیا کہ آپ نے کوئی معاشرتی مسئلہ بیان نہیں کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، دیگر اس قسم کے جو عمومی مضامین ہیں اس پر آپ نے بات کرنی ہے، سمپل بس۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر لوگوں کو تیار کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل صفا میں سے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس اتنا بھی ساز و سامان نہیں تھا کہ وہ اپنا مکمل لباس بنا سکیں۔ فرمایا بعض ایسے بھی تھے کہ جو گردن کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، کسی کا کپڑا پنڈی تک آتا ہے، کسی کا کپڑا ٹخنے تک آتا ہے، جب بیٹھتے ہیں تو سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ستر ظاہر نہ ہو۔ ان لوگوں نے ان حالات میں محنتیں کی تو یہ سارے کے سارے معاشرے میں جا کر اسلام پھیلا۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ آج کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات اس میں یہ ہیں کہ ہمارے اندر انتشار ہے۔ انتشار اس نوعیت کا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں دین کی بات بتاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر مسئلے کو سمجھتا ہو۔ ممکن ہے مجھے ایک بندہ آ کر بتائے کہ جی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں بھی کر رہا، میرے اندر اتنا وصف ہونا چاہیے کہ میں اس کی بات تحمل سے سن لوں، کہوں ٹھیک ہے چلے میں اصلاح کی کوشش کروں گا، بجائے اس کے کہ آگے سے میں الجھنے لگ جاؤں۔ تو ہمیں مسجد میں کوئی بندہ بھی کہیں بھی دین کی بات بتائے، ہم جانتے بھی ہیں تو ہم نے الجھنا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کوئی بندہ بھی نماز پڑھ کے اتنی عجلت میں نہ ہو، جلدی میں نہ ہو کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ٹھیلے لگاتا جائے اور ساتھ گزر جائے، یہ نمازی کی توہین ہے، یہ مسجد ہمیں یہ درس نہیں دیتی، ہم نے تحمل سے رہنا ہے۔ نمبر 3، کسی نمازی کے آگے سے ہم نے نہیں گزرنا۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو ہم اپنے موبائلوں کو بند کر لیں۔ جب نمازیوں کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوئیں پھر ہم نے یہ عنوان رکھا تاکہ ہمیں مسجد کی اہمیت پتہ چلے۔ بنیادی اہمیت کیا ہے؟ اتحاد و اتفاق۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔